پھر بوسنیا جانا ہوا تو بوسنیا کی آپ نے شاید سنا ہوگا 1992 سے لے کر 1995 تک ان کے اوپر زبردست ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کیونکہ جب یوگوسلاویہ ٹوٹا تو ہر ریاست نے اپنا آزادی کا اعلان کر دیا تھا، تو بوسنیا نے بھی مسلمان ریاست ہونے کی وجہ سے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد ہیں۔ تو عیسائی سربوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ہم نے وہاں جا کر جو منظر دیکھا کہ سرائیوو شہر جو بوسنیا کا دارالحکومت ہے وہ 3 طرف سے بڑے بہت اونچے اونچے فلک بوس پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف سے راستہ دوسری طرف جاتا ہے، تینوں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا، اور سربوں نے ان سارے پہاڑوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ یوگوسلاویہ کی پرانی فوج بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، وہاں سے گولہ باری ہوتی تھی، اور یہ شہر کے لوگ جو ہیں ان کی عمارتیں تباہ ہو رہی تھی، ان کے بچے ان کی عورتیں ان کے مرد اس گولہ باری میں شہید ہو رہے تھے۔ تقریباً تب بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ انسان شہید ہوا ہے اس جنگ کے دوران۔ تو وہاں جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا انہوں نے ہمیں داستانیں سنائیں جو خود موجود تھے، کہ ہم اس حالت میں لڑ رہے تھے کہ وہ اوپر تھے، ہم نیچے تھے۔ اوپر والوں کی پوزیشن بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور نیچے والے جو ہے وہ شکار بنتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلحہ کی کمی تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان کا ختم ہو رہا تھا، فاقے گزر رہے تھے، ہمارے پاس ہسپتالوں میں دوائیں ختم ہو گئی تھی، ہمارے جو زخمی آتے تھے تو ایک شخص نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا کہ میں لڑائی لڑتا ہوا آ رہا تھا، میرے ٹانگ میں گولی لگی، ہسپتال گیا تو وہاں ہسپتال میں اس کے نکالنے کا انتظام نہیں تھا، تو میں نے بس یہ کہا کہ تم میرے ویسے ہی پٹی باندھ دو، اس کو پٹی باندھ کر، اور میں پٹی صرف باندھ کر، گولی اندر لگی ہوئی ہے، اسی حالت میں دوبارہ میں لڑنے چلا گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجیب و غریب مناظر دکھائے جنگ کے اندر، کہ وہ کہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پورے بوسنیا کے سفر میں رہا، تو وہ کہتا تھا کہ رات کے وقت میں جب سربوں پہاڑ کے اوپر یہ سارا دن گولہ باری وغیرہ کر کے فائرنگ کر کے، جس کے نشانات اب بھی وہاں کی عمارتوں پر موجود ہیں، وہ سب کر کے جب رات کو کھانا کھا کر وہ شراب وراب پی کر بدمست ہوتے تھے، اس وقت ہم جاتے تھے پہاڑوں کے اوپر چڑھتے تھے، اور جو چھوٹا بہت اسلحہ ہمارے پاس موجود ہوتا تھا اس سے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، تو وہ چھوڑ کر بھاگتے تھے، تو اس وقت ہم ان کے اسلحہ کو اور ان سے کھانا پینا لے کر پھر ہم واپس آتے تھے اپنے گھر، اپنے لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ اور عالمی طاقتوں کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ان تک اسلحہ پہنچانے کے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ کوئی راستہ، صرف اسلحہ ہی نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ان تک پہنچانے کا راستہ انہوں نے مسدود کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے ہمیں دکھایا اور میں نے خود جا کر دیکھا، لوگوں نے آخر کار یہ کیا تھا کہ اپنے شہر سے جہاں پر ان کا قبضہ تھا وہاں سے ایک سرنگ کھودی 4 مہینے کے اندر وہ سرنگ تیار ہوئی، اور وہ آخر میں جا کر ایک ایسے علاقے میں نکلتی تھی جہاں پر ان کا تسلط نہیں تھا، وہاں سے کھانے پینے کا سامان لایا جا سکتا تھا۔ وہ سرنگ خود میں نے اندر جا کر دیکھی، ایسی سرنگ کہ جس کے اندر آدمی سر جھکا کر چل سکتا ہے۔ وہاں سے وہ ٹرالیاں کچھ گندم کی، کچھ چاول کی، کچھ اس قسم کی چیزوں کی وہاں سے وہ اپنے شہر میں لاتے تھے تاکہ لوگوں کی بھوک مٹا سکیں، اور وہیں سے کچھ چھوٹا موٹا اسلحہ بھی۔ اور یہ بات ہر ایک شخص کی زبان پر تھی، ہر بوسنیا کے ہر شہر، ہر جاننے والے کی زبان پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ذریعے ہماری بڑی مدد کی، اور
نام لیتے تھے کہ پاکستانی فوج نے ہمارے لیے اسلحہ کے جہاز بھیجے، اور ان کے ذریعے جب ہمارے پاس وہ اسلحہ کے جہاز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمیں موقع دیا، ہم نے پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کر ان کے اوپر حملے کیے، اور پھر جو لوگ سرب عیسائی جو شریک تھے اس جنگ میں، تو وہ آدمی مجھے بتا رہا تھا جو خود براہ راست شریک تھا کہ بعد میں سربوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد ہمیں بتایا کہ جب آپ لوگ ہم پر حملہ کرتے تھے تو ہمیں عجیب غریب قسم کے لوگ نظر آتے تھے، بڑی بڑی داڑھی والے، حالانکہ وہاں داڑھی کا تصور ہی مٹا دیا تھا غیر مسلموں کی حکومت نے، لیکن داڑھی والے ہمیں نظر آتے تھے اور وہ ہمارے اوپر فائرنگ کرتے تھے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ملائکہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ غلبہ پانے لگے تو اس وقت عالمی طاقتیں جو ہیں وہ امن کا پیغام لے کر آ گئی کہ اب امن کا معاہدہ کرو، اور اس امن کے معاہدے کے اندر ایک ایسا دستور تیار کیا گیا اس علاقے کے لیے جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک طرح سے الگ الگ ریاستیں بنا دی، مسلمانوں کی الگ، عیسائیوں کی الگ۔ اس کا قانون عجیب پیچیدہ، دنیا سے نرالا دستور اس کے لیے وضع کیا۔ تو سن 1995 میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجدوں پہلے وہاں پر موجود ہوا کرتی تھیں، اب پرانی مسجدیں بھی، نئی مسجدیں بھی، جگہ جگہ مساجد کے مینار نظر آتے ہیں، تعلیم بھی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر دین کا ایک کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو میں اس لیے یہ سارے داستان آپ کو اس لیے سنائی کہ میں نے وہاں کہا بھی تھا ان لوگوں سے، اور میری تقریروں کا پھر بیانات کا ترجمہ مقامی زبان میں ہوتا رہا ہر جگہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، در حقیقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایمان کے راستے میں ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا نہیں چبھا، کوئی آزمائش ہمیں پیش نہیں آئی، کوئی قربانی ہمیں دینی نہیں پڑی، اور آپ لوگوں نے اس ایمان کی دولت کو اپنی جان دے کر، اپنا مال خرچ کر کے، اپنے اوپر سختیاں جھیل کر، اپنا اذیتیں برداشت کر کے اپنے اس ایمان کی دولت کو بچایا ہے الحمدللہ۔ لہذا آپ ہم سب کے لیے قابل رشک بھی ہیں اور ہم سب سے افضل بھی ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے علوم کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ، مجھے لوگوں نے وہاں مخطوطات دکھائے جو اس زمانے کے قلمی نسخے، ہمارے یہاں حسامی پڑھائی جاتی ہے تو اس کی شرح جو وہیں کے لوگوں کی لکھی ہوئی تھی وہ دکھائی، اور بھی بہت ساری کتابیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان اس طرح عطا فرمایا ہے کہ جس میں اس ایمان کی خاطر ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے کوئی پریشانی نہیں اٹھائی، بلکہ ہمیں بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں میں ایمان مل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ مسجد جانے کی کوئی پابندی ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو، نہ گھر میں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے اوپر کوئی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فضا میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو پہلے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ آدمی کو صحت کی نعمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب بیماری آتی ہے، قبل اس کے کہ ان حالات میں تبدیلی پیدا ہو، خدا جانے کل کیا ہو جائے
انقلابات زمانہ اس طرح ہوتے ہیں، چلتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ دیکھ لو اندلس میں 600-800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، جاہو جلال کی حکومت، شوکت دبدبے کی حکومت، سب کچھ تھا، لیکن آخر میں جا کر رنگ رلیوں میں مبتلا ہو گئے، جس کے نتیجے میں اندلس ایسا ہاتھ سے نکلا کہ وہاں پر ایمان کا بیج مارا گیا۔ اللہ بچائے۔ تو پتہ نہیں کس وقت کیا مصیبت، کیا حالات پیش آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں سب کچھ آزادی دے رکھی ہے، ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے، الحمدللہ، تو اس کو غنیمت سمجھ۔ دیکھو میں نے وہاں ایسے لوگ بھی دیکھے جو نماز با جماعت پڑھنے کے لیے، مسجد کی جماعت پڑھنے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا ہے، تب جا کے ان کو نماز با جماعت ملتی ہے۔ آج تمہارے گھر کے دروازے پر مسجد موجود ہے اور گھر کے دروازے کے پاس جماعت کی نماز مل سکتی ہے، تو اس کی قدر پہچانو۔ اور بھائی اپنے آپ کو اس ایمان کی قدر یہ ہے، اس کی اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہوں کا بازار گرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنے کانوں کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ۔